ان چیزوں پر اللہ کے نبی کو اتنا غصہ آیا ہے، وہ لفظ استعمال کیا ہے جو عام لوگوں کو استعمال کرنے سے منع کیا ہے۔ لعنت کا لفظ استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ایسے موقع پر فرمایا تھا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ کی لعنت ہو، پھٹکار ہو یہودیوں پر، عیسائیوں پر، انہوں نے اللہ کے پیغمبروں، اپنے نبیوں، رسولوں، اللہ کے نیک بندوں کی قبروں پر پختہ چیزیں بنا دی، گنبد بنا دیے، پھر ان کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اللہ کی لعنت ہو ان پر۔ یہ سخت غصے کا اظہار ہے۔ میں نے بتایا یہ سب کیوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ اپنایا، تاکہ انسانوں کے سامنے ذلیل نہ ہو، انسان اپنے سے زیادہ عاجز و بے بس چیزوں کے سامنے ذلیل نہ ہو۔ پچھلے 2-3 جمعوں سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مکی زندگی سے متعلق بیان کیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو جب بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا تو پھر پہلے تو حبشہ کی سرزمین کی طرف ہجرت کی گئی، آپ کے صحابہ نے ہجرت کی، اور اس کے بعد جب مدینے والے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، مشرب اسلام ہوئے، اور آپ کی اور آپ کے صحابہ کی مظلومانہ زندگی کو دیکھا تو انہوں نے یہ پیشکش کی کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لے آئیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چپکے سے مدینے کی جانب نکلنے کی اجازت دی۔ صحابہ اپنے اپنے اعتبار سے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے لگے، اور پھر جب وہ موقع آیا کہ اللہ کی طرف سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت دی گئی کہ آپ بھی اب مکہ چھوڑیں اور مدینہ جائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار رفیق مزار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا۔ ایک غلام ساتھ ہے، خادم ساتھ ہے، حضور ہیں، اور آپ کے سچے رفیق اور ساتھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ، اور ہجرت کر رہے، مکہ کی پہاڑیوں کو عبور کرتے ہوئے، عرب کے ریگستان کا سفر کرتے ہوئے، گزرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور سفید کپڑا زیب تن کیے ہوئے، سفید لباس، سفید چیز، یہ امن اور سلامتی کا سمبل ہے، نشان اور علامت۔ آپ نے دیکھا ہوگا امن اور سلامتی کے نشان کے طور پر سفید کبوتر اڑائے جاتے ہیں، جنگوں میں سفید جھنڈا لہرایا جاتا ہے، یہ امن کی علامت ہے، سلامتی کی علامت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں، یہی نشان اختیار کیے ہوئے ہیں۔ سفید لباس ہے، سفید پگڑی ہے، آپ کا سراپا سفید ہے، آپ کا پیکر سفید ہے، سیرت سفید ہے، ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے سفیدی کی علامت اور نشان کو لیے ہوئے جا رہے۔ جب مدینہ پہنچے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، یہ مدینے کے باشندے نہیں ہیں، مکہ کے باشندے ہیں، مہاجر ہیں، ہجرت کر کے پہنچ رہے ہیں۔ دنیا میں آپ دیکھیں کہ جس ملک میں کوئی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، مہاجر لوگوں، ہجرت کر کے جانے والوں، مائیگریشن کر کے جانے والے ہیں، جو ان میں اور لوکل لوگوں میں، لوکل باشندوں میں ہمیشہ آپس میں ٹکراؤ رہتا ہے۔
لڑائیاں رہتی ہیں، دنگے فساد رہتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کسی بھی ملک کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آج کے ترقی یافتہ ملکوں کی بھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں۔ ابھی 2-3 دن پہلے کوئی شخص بتا رہے تھے کہ جاپان میں اور یورپ کے دوسرے ملکوں میں جہاں آبادی اور پریوار کے بڑھانے کا تصور اور سوچ نہیں ہے، وہاں بوڑھے ہی بوڑھے رہ گئے، نوجوان زیادہ نہیں ہیں، ان بوڑھوں کی خدمت کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں سے لوگ جا رہے ہیں، دوسرے ملکوں سے لوگ جا رہے ہیں، جاپانی زبان سیکھتے ہیں، دوسری زبانیں سیکھتے ہیں اور ان بوڑھوں کی خدمت کرتے ہیں اور بہت بڑی قیمت بھی پاتے ہیں۔ تو اب وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان میں اور یہاں سے جانے والے لوگوں میں آپس میں اختلافات بڑھ گئے، حکومتوں سے مطالبات ہو رہے کہ یہ باہر والے آ کر غالب ہو جائیں گے، ان کا غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ ہر ملک میں ایسا ہی ہے، آپ یہی نہیں، بہت ساری ایسی جگہیں جو مسلمان کہلاتی ہیں، مسلمان ممالک کہلاتے ہیں، وہاں بھی جو لوگ ہجرت کر کے گئے ہیں نا، مہاجر ایک گالی بن گیا ہے، کیونکہ اسلام زندگی میں ہے نہیں اس وجہ سے۔ لیکن آپ دیکھیے انسانی تاریخ میں صرف یہی ایک مثال ملے گی کہ آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں اور مدینہ کے باشندوں نے، مدینہ کے رہنے والوں نے آپ کو حکمراں بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، آپ کو اپنا سرپرست و بڑا بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور آج کا دور نہیں ہے پڑھے لکھے لوگوں کا، جاہلیت کا دور تھا، قبائلی زندگی تھی، تعصب کا دور تھا، اپنے قبیلے، خاندان، برادری و علاقے کی بنیاد پر لوگ تعصب کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا یہ اثر تھا اور نتیجہ تھا کہ ان سارے تعصبات کو ختم کر دیا گیا، نابود کر دیا گیا، اور مدینے کے باشندوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمراں بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ صرف حکمراں بنانے کا نہیں، یہ بھی آپ دیکھیں لوگوں میں عداوت دشمنی یہ ہوتی ہے کہ اگر پہلے والوں نے کوئی نام رکھا ہے تو اس کو بدل دیتے ہیں، شہروں کے نام تبدیل کیے جا رہے ہیں، علاقوں کے نام تبدیل کیے جا رہے ہیں، روڈوں کے نام تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے ہیں تو مدینہ کے لوگوں نے، مدینہ کا نام مدینہ نہیں تھا، مدینہ کا نام، پرانا نام یثرب تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمراں بھی بنایا ہے، شاہ مدینہ بھی بنایا ہے، اور مدینہ کا نام جو ہے تبدیل کر دیا، یثرب سے مدینۃ النبی یا مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بخاری شریف کی روایت میں موجود ہے، مدینہ کے باشندے مشرک تھے، بت پرست بھی تھے، یہودی بھی تھے، کچھ اور لوگ بھی تھے، ان سب نے تقریباً یہ طے کر لیا تھا کہ مدینہ کا حکمراں اور بادشاہ عبداللہ بن ابی، جو منافقوں کا بعد میں سردار بنا ہے، اس کو حکمراں بنانے کا تقریباً طے کر چکے تھے، اس کے سر پر تاج رکھنے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، مدینہ والے مسلمان ہو گئے، کچھ بت پرست رہ گئے، کچھ یہودی رہ گئے، انہوں نے بھی آخر سب کے ساتھ اتفاق کر لیا اور عبداللہ بن ابی کے سر پر تاج نہیں سجایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمراں بنا دیا گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمراں بنایا گیا تو کس طرح بنایا گیا وہ بھی انداز دیکھیے۔ دنیا کا جب کوئی چھوٹے سے چھوٹا حکمراں بنایا جاتا ہے، راجہ بنایا جاتا ہے، مہاراجہ بنایا جاتا ہے، بادشاہ بنایا جاتا ہے، تو ایک روایت ہے، ایک ریت ہے، ایک رواج ہے کہ لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، سرداروں کو، چودھریوں کو، ہر علاقے کے بڑے نمائندوں کو جمع کیا جاتا ہے اور پھر تخت پہ بٹھایا جاتا ہے۔ تخت بھی سونے، چاندی، ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا ہے، اس کے سر پر تاج سجایا جاتا ہے۔ آپ پرانے جو قلعے ہیں، گڑھ ہیں، بادشاہوں کی جو رہائش گاہیں ہیں، جا کر دیکھیے، آج بھی ان کی وہ چیزیں محفوظ ہیں۔ تو قیمتی سے قیمتی تاج ہوتا ہے، تخت ہوتا ہے، تخت پہ بٹھایا جاتا ہے، سر پہ تاج رکھا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے والوں نے حکمراں بنایا ہے،
تو اللہ کے نبی نے ساری روایتوں کو ختم کر دیا، سارے رواجوں کو نیست و نابود کر دیا، ایک عجیب انقلاب برپا کر دیا، انقلاب کی بنیاد رکھی، تخت کا تاج کا رواج ختم کر دیا، مدینے کے والی بنے ہیں، مدینے کے شاہ بنے ہیں، مدینے کے حکمراں بنائے گئے ہیں، اور اس انداز سے بنے ہیں کہ سر پر نہ تاج سجایا ہے، نتیجے تخت بنایا ہے کہ جس پر بیٹھیں۔ انداز حکمرانی کا یہ تھا کہ مسجد نبوی کے اندر اگر چٹائی بھی تھی تو کھجور کی چھال کی چٹائی تھی، وہ چٹائی بچھا دی جاتی تھی، وہی مصلی بنتا تھا، اس پر نماز پڑھا کرتے تھے، وہی بچھا دی جاتی تھی، وہی تخت بنتا تھا، اس پر بیٹھ کر وہاں فیصلے فرمایا کرتے تھے اور لوگوں کے درمیان انصاف کیا کرتے تھے۔ کھجور کی چھالوں کا ہی سمجھو وہی تخت ہے، وہی مصلی ہے، وہی نماز پڑھی جا رہی ہے، وہی فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد نبوی کے اندر ایک دن منتخب فرمایا کہ اس دن لوگوں سے خطاب کریں گے، لوگوں سے گفتگو کریں گے۔ وہ دن جمعہ کا دن تھا، ہفتے میں کم از کم ایک دن اللہ کے نبی لوگوں سے خطاب فرمائیں گے، گفتگو فرمائیں گے۔ پہلے تو گفتگو کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، نہ کرسی تھی نہ ممبر تھا، کچھ بھی نہیں، اسی چٹائی کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے، لوگوں سے خطاب فرمایا کرتے تھے۔ پھر بخاری شریف میں روایت ہے کہ کئی سالوں کے بعد مدینہ طیبہ میں ایک انصاریہ عورت تھی، اس کا ایک غلام تھا جو کاریگر تھا، کارپینٹر تھا، بڑھئی تھا۔ تو ان انصاریہ صحابیہ نے اللہ کے نبی سے درخواست کی، یا رسول اللہ، آپ جمعہ کے دن خطاب فرماتے ہیں، لوگوں سے گفتگو فرمایا کرتے ہیں، تو کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں سے آپ نمایاں دکھیں، لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں، تو اگر آپ حکم دیں تو آپ کے لیے میں ممبر بنا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشکش کی تھی۔ پھر ایک دن اللہ کے نبی نے آدمی بھیجا کہ ان سے کہو کہ ممبر تیار کروایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ایک غلام کو حکم دیا، غلام نے مدینہ کے ایک جگہ تھی غابہ نامی، وہاں گیا اور وہاں سے جھاؤ کا درخت تھا، جھاؤ کے درخت جیسے ببول کے ہوتے ہیں، کنٹیلے درخت ہوتے ہیں، ان کو جھاؤ کا درخت کہا جاتا ہے۔ کسی جھاؤ کے درخت کو کاٹا اور اسی سے تختے بنائے اور ممبر بنا دیا۔ حالانکہ مدینے کے حکمراں ہیں، سارے جہاں کے سردار ہیں، یہ گویا ممبر بھی ایک تخت کی شکل اگر مان لینا تو اگر تیار کروایا جاتا، سندل کی لکڑی ہوتی، کوئی اعلیٰ کوالٹی کی لکڑی باہر سے منگائی جاتی یا وہیں کہیں تلاش کروائی جاتی اور اس سے ممبر بنایا جاتا نبیوں کے سردار کا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب تصنع، یہ سب بناوٹوں کو، ان سب بناوٹوں کو پسند نہیں فرمایا، ایک سادہ سا ممبر بنا دیا گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب فرمایا کرتے تھے، جمعہ کے دن گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں ہیں، صرف رسول نہیں ہیں، یہاں مدینے میں تشریف لا کر آپ ایک حکمراں بن گئے ہیں، آپ شاہ مدینہ بنا دیے گئے ہیں، سردار بھی بنا دیے گئے ہیں، ظاہری اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، ورنہ باطنی اعتبار سے آپ تو نبیوں کے ساری کائنات کے سردار ہی تھے۔ لیکن حکمرانی ایسے کی ہے، آپ نے ذمہ داری ایسے نبھائی ہے کہ آج کے دنیا کے جو بادشاہ ہیں، جو حکمراں ہیں، کوئی وزیر اعظم بنتا ہے، کوئی صدر بنتا ہے، کوئی دوسرے عہدے سنبھالتا ہے، اور آپ سے پہلے بھی بادشاہ گزرے ہیں، آپ کے بعد بھی بادشاہ گزرے ہیں، آپ دیکھیے ان کی حکومتوں کے انداز، ان کی حکمرانی کے انداز، ان کے رہنے سہنے کے انداز، آج بھی ان کے قلعوں میں جا کے دیکھیے، لوگ تفصیل سے بتاتے ہیں یہاں یہ اس طرح بیٹھا کرتے تھے، اس طرح دربار لگا کرتا تھا، لوگ اس طرح آتے تھے، سجدہ کیا کرتے تھے، جھک کے آیا کرتے تھے، اس طرح سلامی پیش کیا کرتے تھے، سب لوگ بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں حکمرانی کی ذمہ داری سنبھالی ہے اور ان سب چیزوں کا خاتمہ کیا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بادشاہ کا لفظ بھی بولنا یا استعمال کرنا پسند نہیں فرمایا۔ اس زمانے میں جب اللہ کے نبی تھے، اس زمانے میں جو بادشاہ تھے ان کو بادشاہ کہا جاتا تھا، بلکہ اور بڑے ہوتے تھے تو شہنشاہ کہا جاتا تھا، شہنشاہوں کا شہنشاہ کہا جاتا تھا۔
بادشاہوں کا بادشاہ کہا جاتا تھا، جس کو عربی میں ملک الاملاک کہا گیا ہے، یا ہمارے ہاں مہاراجا کہا جاتا تھا کہ بہت بڑا راجا ہے، بہت بڑا بادشاہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب ناموں کو ختم کر دیا۔ قیصر روم تھا، روم کا اس وقت کی ایک سپر پاور طاقت تھی، وہ اپنے آپ کو شہنشاہ کہلواتا تھا۔ دوسری سپر پاور اس وقت طاقت تھی ایران کی، فارس کی، اس کا جو کسرا بادشاہ تھا وہ بھی اپنے آپ کو شہنشاہ کہلواتا تھا۔ دوسرے چھوٹے موٹے تھے، راجا تھے، نواب تھے، اسی طرح اپنے آپ کے لیے کچھ نہ کچھ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے جس سے ان کی بڑائی ظاہر ہو، جس سے ان کا شان و شوکت ظاہر ہو، کر و فر ظاہر ہو۔ ہمارے ہاں مہاراجا کہا کرتے تھے، یعنی راجاؤں کا بڑا سردار اور سب سے بڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال کرنا پسند کیا، بلکہ ان الفاظ کے بارے میں بھی کہا۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ان اخن الاسماء عند اللہ عز وجل یوم القیامہ رجل تسمى بملک الاملاک۔ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں، اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ حقیر، ذلیل، رسوا وہ آدمی ہوگا جو لوگوں کے سامنے اپنا نام ملک الاملاک بتلائے، یعنی شہنشاہوں کا شہنشاہ، راجاؤں کا راجا، مہاراجا اپنے آپ کو کہلائے۔ کل قیامت کے دن اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ ذلیل انسان وہ ہوگا۔ تو آپ حکمراں بھی بنے ہیں، لیکن حکمرانی کے جو طور طریقے تھے، جو چیزیں تھیں جس سے ان کی شان و شوکت ظاہر ہوتی تھی، ان سب کا خاتمہ کر دیا۔ آپ حکمراں بنے ہیں تو متواضع، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے والے، اللہ کا بندہ سمجھنے والے، بلکہ ایک حدیث مسند احمد میں آئی، ابن حبان میں آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، نبیوں کے سردار تشریف فرما ہیں اور فرشتوں کے سردار جبرائیل امین بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں جبرائیل امین نے یوں اوپر نگاہ کی، آسمان کی طرف دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، یا محمد، اے محمد، آپ کو پتہ ہے میں نے آسمان کی طرف کیوں دیکھا ہے؟ حضور نے پوچھا، تم ہی بتایا؟ حضور نے فرمایا، تم ہی بتا دو۔ کہا کہ اے محمد، آسمان سے ابھی ایک فرشتہ اترا ہے۔ اللہ نے جب سے آسمان اور زمین کا یہ نظام بنایا ہے، سورج اور چاند کا یہ نظام بنایا ہے، آج تک وہ فرشتہ ادھر نہیں آیا ہے۔ آج پہلی مرتبہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ چنانچہ وہ فرشتہ آیا، اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا، یا محمد ارسلنی اللہ الیک یا ارسلنی الیک ربک، اے محمد، آپ کے پروردگار نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور کہا کہ ان سے پوچھو، افملکا نبیا یجعلک او عبدا رسولا، آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ آپ بندہ اور بادشاہ بننا چاہتے ہیں یا بندہ اور رسول بننا چاہتے ہیں؟ بادشاہ بندہ بننا چاہتے ہیں یا رسول بندہ بننا چاہتے ہیں؟ یہ اللہ نے آپ کو آپشن دیا، اختیار دیا ہے، جو آپ پسند کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے سرفراز فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام نے جبرائیل امین بیٹھے ہوئے تھے، ان کی طرف یوں دیکھا، جبرائیل امین نے اشارہ کیا، یوں ہی نیچے اشارہ کیا کہ یا محمد تواضع لربک، یا محمد، اے محمد اپنے رب کی فرمائش کے سامنے تواضع کیجئے، اپنے آپ کی اپنی عاجزی کا اور بے بسی کا اظہار کیجئے۔ اشارہ تھا اس طرف کہ آپ یہ کہہ دیجئے، میں عبدن رسولہ بننا چاہتا ہوں، ملکن نبیہ نہیں بننا چاہتا ہوں، نبی بادشاہ نہیں بننا چاہتا ہوں، میں رسول اور بندہ بننا چاہتا ہوں، یہ بننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس پسند کا اور جبرائیل امین کے مشورے کو اختیار کر کے یہ سبق دیا کہ جب کوئی عہدے پہ آئے، حکومت پہ آئے، اقتدار پہ آئے، تو اس کو تواضع اختیار کرنی چاہیے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اللہ کے سامنے بے بسی کا اظہار کرنا چاہیے، اس میں تکبر نہیں ہونا چاہیے، اس میں اکڑ نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمراں ہیں، لیکن کہہ دیا، اے اللہ، میں تو اس بات کو پسند کرتا ہوں، میں عبدن رسولہ بننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ہم میں سے ہر ایک یہ گواہی دیتا ہے، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمراں ہیں، حکمراں ہونے کے باوجود حکمرانوں نے، بادشاہوں نے، راجاؤں نے، مہاراجاؤں نے، حکومت کرنے والوں نے انسانوں کو ذلیل کرنے کے جو طریقے اپنا رکھے تھے، جو باتیں بنا رکھی تھی، ان سب کا خاتمہ کیا ہے۔
اب انسانوں کی سب سے زیادہ ذلت کس میں ہے؟ سب سے زیادہ پستی کس میں ہے؟ سب سے زیادہ توہین کس میں ہے؟ ان کی تحقیر و تذلیل کس میں ہے؟ سجدہ کرنے میں ہے، جھکنے میں ہے، پیشانی کو کسی کے آگے جھکانے میں۔ یہ سب سے زیادہ انسانیت کی تذلیل ہے، انسانوں کی توہین و تحقیر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ دیکھیے، جو لوگ حکمراں ہوتے تھے، بادشاہ ہوا کرتے تھے، ان کے دربار میں آنے کے لیے دروازے ایسے بنائے جاتے تھے، ایسے بنائے جاتے تھے کہ لوگوں کو مجبوراً جھکنا پڑے۔ آپ نے سنا ہوگا اکبر بادشاہ کے بارے میں۔ اکبر بادشاہ بہرحال وہ دین سے پھر گیا تھا، تو بہت سارے علماء کے بارے میں اس نے سن رکھا تھا کہ اگر وہ میرے دربار میں خدا نخواستہ کبھی آ گئے نا تو جھکیں گے نہیں۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں سرہند شریف میں، شیخ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے تھے، اکبر بادشاہ کو سمجھانے گئے تھے، تو بادشاہ نے اندر داخل ہونے کے لیے اس طرح دروازہ بنایا تھا کہ چاروں ناچار جھک کے ہی آنا پڑے۔ تو اللہ کے بندے جب جانے لگے سمجھانے کے لیے تو آگے سر نہیں کیا ہے، یوں پیچھے بیٹھ کے پہلے پیر داخل کیے ہیں اور بعد میں سر داخل کیا ہے، تاکہ بادشاہ کو غرور نہ ہو، گھمنڈ نہ ہو کہ یہ بھی جھک گیا ہے، اس کی تذلیل ہو۔ اس لیے کہ جھکنا، سجدہ کرنا، پیشانی کو ٹکانا، اپنے ماتھے کو زمین پہ ٹکانا، یہ ایک بندے کے لیے آخری ذلت کا درجہ ہے، اور یہ صرف اللہ کے سامنے ہونا چاہیے، کسی اور کے سامنے نہیں ہونا چاہیے، نہ کسی درخت کے سامنے، نہ کسی پتھر کے سامنے، نہ کسی نہر کے سامنے، نہ کسی بت کے سامنے، نہ کسی انسان کے سامنے، نہ کسی بادشاہ کے سامنے۔ یہ حالت آخری درجے کی تذلیل ہے، اور آخری درجے کی ذلت صرف اللہ کے سامنے ہونی چاہیے، جسے ہم سجدہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قیصر کے دربار میں کوئی جاتا تھا سجدہ کرتا تھا، کسریٰ کے دربار میں جاتا تھا سجدہ کرتا تھا، عربوں کے ہاں جو بھی چھوٹی موٹی بادشاہتی تھی، آل غسان کی، آل حمیر کی اور اکیدر کی، اور بھی بہت سارے نام تھے، ان کے درباروں میں کوئی جاتا تھا اپنا ماتھا ٹکا کے پھر اندر جاتا تھا، اپنی پیشانی جھکاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمراں بنے ہیں، اور آپ نے یہ سب چیزیں ختم کی ہے، اور لوگوں کو بھی کہہ دیا کوئی کسی کے سامنے اس طرح جھک کے نہیں جائے گا۔ سجدہ تو بہت دور کی بات ہے، سجدے سے بھی تھوڑی کم درجے کا جھکنا ہے، جسے ہم رکوع کہتے ہیں۔ رکوع بھی جائز نہیں ہے کسی کے سامنے اس طرح جھک جانا، بلکہ رکوع تو کیا، قیام، جو ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز میں اور اس طرح ہاتھ بندھتے ہیں، یہ قیام کہتے ہیں۔ قیام کا مطلب ہی ہوتا ہے کھڑا ہونا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا۔ یہ بھی عاجزی کی علامت ہے، یہ بھی بے بسی کی علامت ہے، یہ بھی لوگوں کے سامنے اختیار کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ سجدے کی حالت، رکوع کی حالت، قیام کی اس طرح حالت، یہ تینوں عبادتیں ہیں اور عاجزی کی علامت و نشانیاں ہیں۔ یہ کسی انسان کے سامنے نہیں ہونے چاہیے، یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کے لیے مخصوص ہیں، اور کسی اور کے ساتھ کریں گے یہ انتہائی درجے کی ذلت ہو جائے گی، رسوائی ہو جائے گی انسان کے لیے۔ اس لیے ان چیزوں سے بھی حضور نے منع فرمایا ہے۔ ایک صحابی ہیں، ابو داؤد میں روایت آئی، قیس بن سعد ان کا نام ہے، وہ کہیں گئے ہوئے تھے سفر پہ، عراق کے علاقے سے، ابھی جو عراق ہے یہاں سے گزر رہے تھے۔ ہیرا نامی ایک جگہ تھی، ہیرا کا ایک ذمہ دار تھا، چودھری ہوگا، اس زمانے میں اس کو مرد زبان کہا کرتے تھے۔ یہ گزر رہے ہیں، وہ کھڑا تھا، اس کے لوگ بھی وہاں کھڑے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ آ رہے ہیں، اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، اس کے سامنے جھک رہے ہیں۔ حضرت قیس بن سعد کہتے ہیں میرے دل میں ایک خیال آیا، ایک گاؤں کے، ایک علاقے کے، ایک خطے کے چودھری کے سامنے لوگ عاجزی کر رہے ہیں اور اس طرح سجدہ کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں۔ اللہ کے نبی تو سارے رسولوں کے سردار ہیں، ساری انسانیت کے، ساری کائنات کے سردار ہیں، تو اللہ کے نبی کے سامنے تو اس طرح جھکنا یہ زیادہ اور اچھی بات ہے۔ دل میں یہ خیال آیا، آئے مدینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ میں ہیرا گیا تھا، وہاں کے مرزبان چودھری کے سامنے لوگ سجدہ کرتے تھے، جھکتے تھے، آداب بجا لاتے تھے۔ انت احق ان تسجد لک، انت حق ان یسجد لک، فرمایا یا رسول اللہ آپ کل کائنات کے سجدار ہیں، آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ لوگ آپ کے سامنے سجدہ کریں، اس طرح آداب بجا لائیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، جملہ جو آپ نے ان سے کہا نا وہ بہت غور و فکر کے قابل ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے سجدہ مت کرو،
آپ نے پہلے ان سے جو جملہ کہا وہ یہ کہا کہ ارأیت لو مررت بقبری اکنت تسجد لہ، قیس مجھے بتاؤ ابھی تو میں زندہ ہوں، کیا جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا پردہ فرما جاؤں گا، میری قبر بنے گی، میرا روزہ بنے گا، کیا میری قبر سے گزرو گے تو تم سجدہ کرو گے، میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ وہ تو صحابی رسول تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی قبر کو تو میں سجدہ گاہ نہیں بناؤں گا۔ تو حضور نے فرمایا فلا تفعلوا، قبر کو سجدہ گاہ بنانا بھی مت۔ جب میں زندہ ہوں، حضور کو یہ فکر تھی میں زندہ ہوں تو ظاہر سی بات ہے میں کسی کو اپنے سامنے جھکنے نہیں دوں گا، سجدہ کرنے نہیں دوں گا، لیکن اس بات کا امکان ہے اللہ کی ذات کے بعد میرا رتبہ ہے، میری عظمت ہے، میری بڑائی ہے، میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، قبر میں دفن کر دیا جاؤں گا، اس کے بعد ہو سکتا ہے لوگ میرے مرتبے کو دیکھ کر میری قبر کو سجدہ کرنے لگ جائیں، تو پہلے سے ہی متنبع کر دیا میری قبر کے پاس آ کر سجدہ نہ کرنا، لا تفعلوا، ہرگز ایسا نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے منع فرمایا اللہ کے نبی نے کہ سجدہ آخری درجے کی ذلت ہے، اور اللہ کے نبی انسانوں کو پستیوں سے نکال کر بلندیوں سے سرفراز کرنا چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذلتوں سے نکال کر رفعتوں کے بلندیوں کے مقام پر انسانوں کو بٹھانا چاہتے تھے۔ وہ یہ کیسے پسند کر لیتے کہ لوگ انہی کے سامنے ذلیل ہوں اور سجدہ کریں؟ تو کہا کہ نہ میرے سامنے سجدہ کرنا ہے نہ میری قبر پر سجدہ کرنا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے۔ آدم کی اولاد کے انسانوں کے سامنے انسان ذلیل و سجدہ کر کے جھک کر، یہ اللہ تعالیٰ نہ گوارا کرتے ہیں، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں، بلکہ جو چیزیں انسانیت کے ذلیل کرنے کی چیزیں تھیں، اسباب تھے، ریزن تھے کہ یہ چیزیں لوگ اختیار کریں گے تو ذلت کے راستے پر چل پڑیں گے، اللہ کے نبی نے ان کو بھی پسند نہیں کیا۔ جیسے میں نے بتایا سجدہ ہے، رکوع ہے، ادب کے ساتھ قیام کے حالت میں کھڑا ہونا ہے، قبروں کو پختہ بنانا ہے، قبروں پر چراغ جلانا ہے، قبروں پر مجاور بن کر، پہرہ دار بن کر، گارڈ بن کر کھڑے ہو جانا ہے، یہ سب انسانوں کی ذلت کی طرف لے جانے والے اسباب ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان سب کا خاتمہ کیا ہے، آپ احادیث اٹھا کر دیکھیے، ان سب چیزوں سے منع ہے۔ اس لیے کہ ایک عام قبر بنا دی جائے، لوگ اس کی اتنی عظمت نہیں کریں گے، لیکن اس کو پختہ بنا دیا جائے، اس پر گنبد بنا دیا جائے، لوگوں کی بھیڑ لگ جائے گی، کچھ ناداں وہاں جا کر سجدہ بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ جو ہے نا انسانیت کی ذلت کی طرف لے جانے والے اسباب ہیں، اللہ کے نبی نے ان سب چیزوں سے منع فرمایا۔ بلکہ ان چیزوں پر اللہ کے نبی کو اتنا غصہ آیا ہے، وہ لفظ استعمال کیا ہے جو عام لوگوں کو استعمال کرنے سے منع کیا ہے، لعنت کا لفظ استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے اسے موقع پر فرمایا تھا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو، پھٹکار ہو یہودیوں پر، عیسائیوں پر، انہوں نے اللہ کے پیغمبروں، اپنے نبیوں، رسولوں، اللہ کے نیک بندوں کی قبروں پر پختہ چیزیں بنا دی، گنبد بنا دیے، پھر ان کو سجدہ گاہ بنا لیا، اللہ کی لعنت ہو ان پر۔ یہ سخت غصے کا اظہار ہے۔ میں نے بتایا یہ سب کیوں حضور علیہ السلام نے طریقہ اپنایا، تاکہ انسانوں کے سامنے ذلیل نہ ہو، انسان اپنے سے زیادہ عاجز و بے بس چیزوں کے سامنے ذلیل نہ ہو۔ پھر اللہ کے نبی نے مدینے میں جو حکمرانی کی ہے کس انداز سے کی ہے، اور حکمرانی کے جو طور و طریقے تھے، لوگوں کو ڈرایا جائے، لوگوں پر رعب بٹھایا جائے، بلکہ ایسی چیزیں جو حکمرانوں کے اندر درندگی پیدا کر دیتی ہے، ظلم کی صفت پیدا کرتی ہے، سخت دل بنا دیتی ہے، اللہ کے نبی نے ان سے بھی منع فرمایا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ کو اس پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ و نمونوں کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔